السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نہم کلاس کی فزکس کے اہم ترین ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے۔ تمام ایم سی کیوز اے ایل پی یا سمارٹ سلیبس کے مطابق ہیں اور یہ ایم سی کیوز کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ لیکچر نمبر 1 کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ پیارے بچوں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ٹھوس اجسام میں انتقال حرارت کا طریقہ ہے ریڈیشن، کنڈکشن، کنویکشن، ایبزارپشن۔ درست جواب ہے بی۔ ٹھوس اجسام میں انتقال حرارت کا طریقہ کنڈکشن ہے۔ کسی دیوار کی موٹائی 2 گنا کرنے پر اس کی تھرمل کنڈکٹیویٹی 2 گنا ہو جاتی ہے، وہی رہتی ہے، آدھی رہ جاتی ہے، 1/4 رہ جاتی ہے۔ درست جواب ہوگا سی والا۔ کسی دیوار کی موٹائی کو 2 گنا کرنے پر اس کی تھرمل کنڈکٹیویٹی آدھی رہ جاتی ہے۔ کون سا میٹیریل زیادہ حرارت مخصوصہ کا حامل ہے؟ کاپر، برف، پانی، مرکری۔ درست جواب ہے سی۔ پانی کی حرارت مخصوصہ زیادہ ہوتی ہے۔ درج ذیل میں سے کس میٹیریل کے طولی پھیلاؤ کے کوایفیشنٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے؟ ایلومینم، گولڈ، پیتل، اسٹیل۔ کریکٹ آپشن اے، ایلومینم کے طولی پھیلاؤ کے کوایفیشنٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ مادہ کی کون سی حالت میں مالیکیولز اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے؟ ٹھوس، مائع، گیس، پلازما۔ درست جواب ہے اے والا۔ ٹھوس حالت میں مالیکیولز اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے۔ سسٹم انٹرنیشنل میں پریشر کا یونٹ پاسکل ہے اور 1 پاسکل برابر ہوتا ہے 10 کی قوت 4 نیوٹن پر سکوائر میٹر۔ 1 نیوٹن پر سکوائر میٹر 10 کی قوت 2 نیوٹن پر سکوائر میٹر 10 کی قوت 3 نیوٹن پر سکوائر میٹر۔ درست جواب ہوگا بی والا۔ 1 پاسکل 1 نیوٹن پر سکوائر میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ اگر جسم کی ویلاسٹی 2 گنا ہو جائے تو اس کی کائنیٹک انرجی کانسٹنٹ رہتی ہے، 2 گنا ہو جاتی ہے، 4 گنا ہو جاتی ہے، آدھی رہ جاتی ہے۔ درست جواب ہوگا سی والا۔ اگر جسم کی ویلاسٹی 2 گنا ہو جائے تو اس کی کائنیٹک انرجی 4 گنا ہو جاتی ہے۔ زمین کی گریویٹیشنل فورس غائب ہو جاتی ہے 6400 کلومیٹر پر، لامحدود فاصلہ پر 42300 کلومیٹر پر، 1000 کلومیٹر پر۔ درست جواب بی۔ زمین کی گریویٹیشنل فورس لامحدود فاصلہ پر غائب ہو جاتی ہے۔ جی کی قیمت بڑھتی ہے جسم کا ماس بڑھنے سے، بلندی بڑھنے سے، بلندی کم ہونے سے، ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں۔ صحیح جواب سی والا۔ جی یعنی گریویٹیشنل فورس یا کشش ثقل کی قیمت بڑھتی ہے بلندی کم ہونے سے۔ ہیڈ ٹو ٹیل رول سے ویکٹرز کی تعداد جنہیں جمع کیا جا سکتا ہے 2، 3، 4، کوئی بھی تعداد۔ درست آپشن ڈی۔ ہیڈ ٹو ٹیل رول سے ویکٹرز کی کسی بھی تعداد کو یعنی جتنے مرضی تعداد ہو ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ کسی ویکٹر کے عمودی کمپوننٹس کی تعداد ہوتی ہے 1، 2، 3، 4۔ درست آپشن بی۔ کسی ویکٹر کے عمودی کمپوننٹس کی تعداد 2 ہوتی ہے۔
مندرجہ ذیل میں سے کس کی غیر موجودگی میں نیوٹن کے پہلے قانون موشن کا اطلاق ہوتا ہے؟ فورس، نیٹ فورس، فریکشن، مومنٹم۔ درست جواب بی والا۔ نیٹ فورس کی غیر موجودگی میں نیوٹن کے پہلے قانون موشن کا اطلاق ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے انرشیا کا انحصار کس پر ہے؟ فورس، نیٹ فورس، ماس، ویلوسٹی۔ درست آپشن سی۔ انرشیا کا انحصار ماس پر ہوتا ہے۔ کسی جسم کی موشن ٹرانسلیٹری ہوگی اگر وہ حرکت کرتا ہے خط مستقیم میں، دائرہ میں، گھومے بغیر، خمدار رستہ پر۔ درست آپشن سی والا۔ کسی جسم کی موشن ٹرانسلیٹری ہوگی اگر وہ گھومے بغیر حرکت کرتا ہے۔ اپنے ایکسس کے گرد جسم کی موشن کہلاتی ہے روٹیشنل موشن، سرکولر موشن، رینڈم موشن، وائبریٹری موشن۔ درست جواب اے والا۔ اپنے ایکسس کے گرد جسم کی موشن روٹیشنل موشن کہلاتی ہے۔ ایس آئی یعنی سسٹم انٹرنیشنل میں بنیادی یونٹس کی تعداد ہے 3، 6، 7، 9۔ درست آپشن سی۔ ایس آئی یا سسٹم انٹرنیشنل میں بنیادی یونٹس کی تعداد 7 ہوتی ہے۔ ان میں سے کون سا یونٹ ماخوذ یونٹ نہیں ہے؟ پاسکل، کلو گرام، نیوٹن، واٹ۔ درست آپشن بی۔ کلو گرام ماخوذ یونٹ نہیں ہے۔ 2 کلو گرام کی ایک اینٹ زمین سے 5 میٹر کی بلندی تک لے جانے میں کیا گیا ورک کتنا ہوگا؟ درست آپشن کے لیے اس کو حل کرتے ہیں۔ ورک کا فارمولا ہے بچوں F into D۔ We can also write F is equal to mg and D is equal to h۔ M سے مراد میس، G سے مراد گریویٹیشنل فورس اور H سے مراد بلندی۔ میس یہاں پہ 2 کلو گرام ہے، G کی ویلیو ہم عموماً 10 لیتے ہیں زمین پر، جبکہ ہائٹ یا بلندی ہے 5 میٹرز۔ ان کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آ جائے گا 100 جولز۔ لہٰذا ہم ڈی والا آپشن سلیکٹ کریں گے۔ 2 کلو گرام کی ایک اینٹ زمین سے 5 میٹر کی بلندی تک لے جانے میں کیا گیا ورک 100 جولز ہوگا۔